چاہتا ہوں امام سیوطی رحمہ اللہ بھی انما الاعمال بالنیات کو لائے ہیں اپنی کتاب جیاد المسلسلات میں، حدیث نمبر 12 صفحہ نمبر 163 میں۔ مسلسل کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر راوی، ہر راوی ایک خاص صفت سے ایک خاص طریقے کے ساتھ حدیث کو بیان کرے، یا اس طرح اور بھی قسمیں ہیں مسلسل کی۔ مثلا امام سیوطی رحمہ اللہ اس حدیث کو لائے ہیں مسلسل بکل راوین بقول کل راوین سمیت۔ امام سیوطی سے لے کر عمر بن خطاب تک تمام راویوں نے کہا سمیتو، استاد سے کہا سمیتو سمیتو سمیتو۔ یہ ایک صفت ہوگی نا سند کے اندر، تو اسے کیا دیتے ہیں مسلسل۔ مسلسل کی اور بھی اس میں تفصیل ہے، اور سند بھی کافی لمبی ہے۔ پڑھوں برکت کے لیے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ اپنی کتاب جیاد المسلسلات میں لکھتے ہیں، حدیث نمبر 12 ہے مسلسل بقول کل راوین سمیت، فرماتے ہیں سمیت ام الفضل بنت محمد المقدسی تقول سمیت ابا العباس احمد بن حسن، یہ لفظ کیا ہے؟ السویداوی و ابا المعالی الازہری یقولان سمعنا ام الخیر تقول سمیت ابا طاہر بن الزون و ابا العباس دمشقی یقولان سمعنا ابا القاسم البوصیری یقول سمیت ابا عبداللہ النحوی یقول سمیت ابا عبداللہ القاضی یقول سمیت عبد الرحمن بن عمر الصفار یقول سمیت ابن العرابی یقول سمیت ابا رفاعہ و عبداللہ محمد العدوی یقول سمیت ابن عائشہ یقول سمیت عبد الوهاب بن عبد المجید یقول سمیت یحییٰ بن سعید یقول سمیت محمد بن ابراہیم یقول سمیت القبۃ بن وقاص یقول سمیت عمر بن الخطاب یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ کیسا ہے؟ ہر راوی کہہ رہا ہے میں نے سنا اپنے استاد سے، میں نے سنا، سماع کی صراحت کر رہا ہے، میں نے سنا۔ واضح؟ یہ محدثین کو سنت سے کتنا پیار تھا، حدیث سے کتنا پیار تھا، انہوں نے الگ الگ قسم پر مستقل کتابیں لکھی۔ یہ نوٹ کر لیا؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، ابھی میرے دل میں بات آ رہی ہے کہ امام سیوطی صاحب نے جو اپنی کتاب جیاد المسلسلات میں حدیثیں نقل کی ہیں، وہ میں ابتدائی سرخیاں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ جیسے اس حدیث میں لفظ سمیت ہے، تو باقی میں کیا کیا ہے سناؤں؟ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے جیاد المسلسلات۔ پہلی حدیث لائے ہیں المسلسل بالاولیہ۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ راوی اپنے استاد سے ملا، جو استاد نے سب سے پہلی حدیث سنائی، ہر کسی نے وہی پہلی حدیث۔ آپ مجھے ملے، میں نے وہ حدیث آپ کو پہلے سنائی، میں جس شہر کو ملا انہوں نے مجھے پہلی حدیث سنائی۔ کیسی ہے؟ کیسا ہے؟ ہم نے پہلی حدیث سنائی۔ شاباش۔ یعنی پہلی حدیث ہے مسلسل بالاولیہ۔ وہ سب راوی اس میں کہہ رہے ہیں پہلی حدیث میں نے وہ سنی۔ وہ حدیث ہے کیا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں نبی پاک نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ میں نے یہ حدیث سب سے پہلے
محدث مدینہ الجامع الکامل والے شیخ عبداللہ لازمی رحمہ اللہ سے سنی تھی، مدینہ منورہ ان کے گھر بیٹھ کر۔ اس کی میرے پاس سند لگ بھی ہے، اجازت روایہ بھی ہے، وہ میں ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اچھا بہرحال پہلی چیز کون سی ہے؟ مسلسل بالاولیہ۔ دوسری حدیث مسلسل بالفقہاء الشافعیہ، یعنی ایسی سند جس میں سارے شافعی فقہاء ہیں۔ اللہ اکبر، سارے شافعی فقہاء ہیں۔ تیسری مسلسل بالنحات، مسلسل نحوی ہیں، ساری سند میں سارے نحوی ہیں، نحو کے ائمہ وہ ہیں۔ ابھی ٹائم تھوڑا ہے ورنہ ہم ساری پڑھتے۔ اللہ اکبر۔ چوتھی حدیث ہے مسلسل بالحفاظ، مسلسل بالحفاظ، سارے حافظ ہیں، محدثین ہیں بڑے بڑے۔ کیسا ہے؟ پانچویں حدیث ہے مسلسل بالصوفیہ، سارے صوفی، ساری صوفیوں پر سند مشتمل ہے۔ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں جی یہ دیکھو کیا آ گیا، قال سلفی، پھر سلفی آ گیا، یاد ہو گیا نا۔ چھٹی حدیث ہے مسلسل بقراءۃ الصف، مسلسل بقراءۃ الصف، صافی لفظ ہے نا جی، بقراءۃ الصف۔ اللہ اکبر۔ ساتویں حدیث ہے مسلسل بالمشابقہ، شبکہ، ہر راوی کہتا ہے اپنے شاگرد کو شبکہ، شبکہ بیدیہ، شبکہ ملاؤ، ہاتھ کو ایسے تشبیہ دینا نا، اسے کہتا ہے مسلسل بالمشابقہ۔ یہ دیکھو شبکہ بیدیہ، ایسے نا شبکہ بیدیہ، ہر ایک راوی کہہ رہا ہے آخر تک وہی۔ آٹھویں حدیث ہے مسلسل بالمصافحہ، مسلسل بالمصافحہ، ہر استاد نے جب یہ حدیث بیان کی تو کیا کیا؟ مصافحہ کیا، شاگرد سے مصافحہ کیا۔ اچھا یہ ہے نا منڈی احمد آباد، منڈی احمد آباد، وہاں ایک گاؤں ہے مجھے نام بھول گیا، ادھر ایک بزرگ ہیں 80-90 سالہ، ان کو تاریخ پر بڑا عبور ہے۔ میں ان کے پاس گیا پچھلے 3-4 ماہ پہلے۔ اچھا انہوں نے اس شخص سے مصافحہ کیا تھا جس نے میاں نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ سے مصافحہ کیا۔ نہیں لگی سمجھ؟ اچھا جنہوں نے میاں نذیر حسین دہلوی صاحب سے مصافحہ کیا تھا وہ کہتے ہیں میں بچہ تھا، میرے ابو مجھے لے کر گئے دلی میں، تو وہاں میاں صاحب بیٹھے تھے پڑھا رہے تھے، انہوں نے مصافحہ لیا، میں بچہ تھا، تو میرے ابو نے ایک محبت کے انداز میں بیٹا یہ بڑے محدث سے مصافحہ لے لے، ابو نے میرا بچپن میں بڑے محدث سے مصافحہ کروایا۔ تو منڈی احمد آباد والے بزرگ، تو ان سے پھر میں نے مصافحہ لیا۔ اب یہ ایک محبت ہے، اور کیا ہے؟ یہ ایک محبت ہے۔ یہ مسلسل بالمصافحہ، سارے راویوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ اچھا اس حدیث کے راوی ہیں انس بن مالک پر، انس بن مالک۔ جب ہم راوی کہتے ہیں انس بن مالک کے پاس گئے تھے مارداری کرنے کی، انہوں نے کہا صافحت بکفی ہذہ،
کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اس ہاتھ کی ہتھیلی نے، میں نے اس ہاتھ کی ہتھیلی سے نبی پاک علیہ السلام کے ہتھیلی مبارک سے مسح کیا ایسے. فما مسست خزا ولا حریرا الین من کفہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ان ہاتھوں نے ریشم بھی ایسی نہیں چھوئی جو نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھوں سے زیادہ نرم ہو. اللہ اکبر. نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ مبارک بڑے نرم و نازک تھے، نرم تھے. لو جی وہی صافانہ صافانہ ہے نا. 9ویں حدیث ہے مسلسل بوضع الید علی الراس. استاد نے شاگرد کو حدیث بیان کی تو اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا، ہر کسی نے توڑ تک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں وہی تو پھر اللہ کے نبی کی اتباع میں کرتے ہیں، محبت میں اتباع بھی کہہ لی، محبت کہہ لی. وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَبَدَأَ أَبُو غَسَّانَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ وَبَدَأَ محمد بن عیسیٰ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ. لو جی سور آخر تک. 10ویں حدیث مسلسل بالاتقاء، ٹیک لگا کر. نبی پاک علیہ السلام ٹیک لگا کر حدیث بیان کی تو صحابہ نے بھی، محدثین نے بھی آخر تک ایسے بیان کی، ٹیک لگا کر، تکیہ وغیرہ رکھ کے. سبحان اللہ. 11ویں حدیث مسلسل بقولہ انی احبک فقل. ہر کسی نے جب شاگرد کو حدیث بیان کی تو کہا انی احبک، میں تو اسے محبت کرتا ہوں. کیسی ہے، کیسا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ. 12ویں حدیث مسلسل بقولی کل راو سمیت، ہر راوی کہہ رہا ہے سمیت. اور یہ حدیث لائے ہیں انما الاعمال بالنیات. 13ویں حدیث مسلسل بھی اشہد باللہ لسمیت، ہر راوی کہہ رہا ہے اشہد باللہ لسمیت. 14ویں حدیث مسلسل بھی اشہد باللہ و اشہد باللہ، راوی نے 2 دفعہ کہا، ہر کسی نے اشہد باللہ و اشہد للہ، اشہد باللہ و اشہد للہ. اللہ اکبر. یہ 14ویں حدیث ہے. 15ویں حدیث ہے مسلسل بالتحدیث فی یوم العیدین، عیدین کے حدیث کو، عیدین کے دن حدیث کو بیان کرنا. ہر استاد نے اپنے شاگرد کو عیدین والے دن حدیث بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سمیت. اس کا مطلب عید والے دن ہے، عید والے دن. یہ دلیل ہے اسلام کے اندر چھٹی کا تصور ہے ہی نہیں. چھٹی کیسے پتہ نہیں یہ کہاں سے کام آیا. موت کا دوسرا نام چھٹی. چاچا کہتے ہیں موت دوسرا چھٹی ہے، تو چھٹی نہیں ہونی چاہیے، روزانہ پڑھائی ہوئی روزانہ. مسلسل بإجابت الدعاء فی الملتزم، ہر راوی کہہ رہا ہے ملتزم کو پکڑ کر میں نے دعا کی، اللہ نے میری دعا قبول فرمائی. یہ حدیث کون سی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ابن عباس کہتے ہیں الملتزم موضع یستجاب فیہ الدعاء، ملتزم وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے. وما دعا عبد اللہ تعالی فی دعوہ الا استجابہ، اور جس بھی بندے نے ملتزم کو پکڑ کر دعا کی ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں. وما دعا عبد اللہ، عبد اللہ ایسے پڑھیں گے، نون تنوین. ملتزم کسے کہتے ہیں؟
حجر اسود کے کونے سے لے کر بیت اللہ کے دروازے کی بائیں طرف والی چگاٹ تک یہ دروازہ ہے، یہ ہے حجر اسود۔ تو جہاں یہ چگاٹ شروع ہوتی ہے یہ ہے ملتزم۔ دو بندے مشکل سے یہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کا دروازہ ملتزم نہیں ہے، لوگ بیت اللہ کے دروازے پہ چمٹ جاتے ہیں، ملتزم کا پتہ نہیں ان کو۔ ملتزم کیا ہے؟ دروازہ بیت اللہ کا نہیں، بتایا نا، یہ دروازہ ہے، یہ ہے حجر اسود۔ حجر اسود سے لے کر پہلی دروازے کی چگاڑ تک یہ یہاں بڑی مشکل، جہاں وہ شرطہ پولیس والا کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ وہ کہتے چلو چلو یہاں سے۔ اچھا یہ ہے ملزم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ مبارکہ پر کھڑے ہوتے تھے، اپنا سینہ بیت اللہ کے ساتھ لگاتے، اپنے رخسار ساتھ لگاتے، پنڈلیاں ہاتھ ایسے کھڑے کر کے ساتھ لگاتے، رو رو کر دعا فرماتے۔ تو یہ وہ جگہ ہے بیت اللہ کی جہاں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں، ہمیں وہاں دعا کرنی چاہیے۔ بس لوگوں کو محبت ہے، جہاں موقع ملتا ہے چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے مقدس گھر کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرما۔ بیٹو یہ لمبی کتاب ہے ماشاءاللہ، کافی اور بھی آگے دیتے ہیں۔ اچھا ابھی کنفرم نہیں ہے۔ سب سے آخر میں امام سیوطی لائے ہیں آثار عن علی مسلسل بالآباء، نہیں لگی سب؟ الحمدللہ یہ اثر ہے، یعنی ہر راوی کہہ رہا ہے میں نے اپنے ابو سے سنا۔ کیسے سنا؟ دیکھو ذرا، سمیعت ابی یقول، سمیعت ابی یقول، سمیعت ابی یقول، سمیعت ابی، ہر کوئی کہہ رہا ہے میں نے اپنے ابو سے سنا، میں نے اپنے ابو سے سنا۔ سمیعت یقول، سمیعت علی ابن ابی طالب یقول، لو جی یہ اثر ہے، حضرت علی بن ابی طالب کا حدیث نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، علی بن ابی طالب کا قول، ہاں ان کا قول ہے جی۔ اچھا آثار عن عثمان بن عفان مسلسل بالنون، مسلسل بالنون، بہرحال اس آپ کو سمجھ لگ گیا کہ مسلسل سے مراد کیا ہے۔ ابھی ساری کتاب تو کل کتاب کے صفحات لکھ لیں 272 صفحے۔ اچھا ایک اور بڑو کتاب ہے الفوائد الجلیلہ، الفوائد الجلیلہ، اس میں بھی یہ حدیث لائے ہیں، لکھ لو اس میں یہ حدیث لائے ہیں۔ نام کیا تھا؟ الفوائد الجلیلہ، صفحہ 112 ہے۔ اس میں سارے شیوخ ابو ذر الحروی تک مالکی ہیں۔ لو جی کیا ہیں؟ مالکی ہے، مالکی سارے۔ فوائد الجلیلہ کے مصنف ہیں محمد بن احمد بن سعید المکی۔ صفحہ میں کیا میں لکھایا؟ صفحہ نمبر 112 ہے، صفحہ نمبر 112۔ میرے عزیزوں اب تقریباً ہم نے انما الاعمال بالنیات حدیث کو تقریباً 100 کتاب سے تخریج کی ہے۔ کتنے کتابوں سے؟ 100، تقریباً 100 کتاب سے۔ اس میں احادیث کی کتابیں بڑی بڑی، مسانید، جوامع، سنن، مستدرکات، مستخرجات، اجزاء، مسلسلات وغیرہ وغیرہ الی آخرہ۔
इसे कहते हैं मुख्तसर तखरीज। तखरीज के आगे किस्में हैं। ये है मुख्तसर तखरीज कि बस हदीस किस किस किताब में है, उस किताब का नाम, मुसन्निफ का नाम और मुख्तसर हवाला, जैसे हमने लिखा दिया आपको। अब मैं कुछ इस पर बात करना चाहता हूँ ताकि शैतान ज़हन में ना ये बात डाल दे ये तो बेफायदा ही काम है। हो सकता है ना शैतान ज़हन में डाल दे बात ये तो बेफायदा। और नहीं भाई, मुसन्निफ मुहक्किक मुहद्दिस उस वक़्त तक बन ही नहीं सकता जब तक उसको इल्म तखरीज का पता ना हो। आपको इल्म तखरीज नहीं आता, इल्म तखरीज नहीं आता, आप मुसन्निफ बन सकते नहीं, मुहक्किक बन सकते, मुहद्दिस बन सकते नहीं। और ये बुनियादी चीज़ है कि हदीस को निकालना है किताबों में, कैसे निकालना है उसके 5-6 तरीके हैं। हर तरीके पर मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं। तो जब हम इल्म तखरीज में आएंगे हम उन तमाम किताबों को पढ़ेंगे, देखेंगे, हमें इल्म हदीस आसान लगना शुरू हो जाएगा। ये है फ़ायदा तकरीर का। दूसरा फ़ायदा, हर मुहद्दिस ने इन्नमल अमाल बिन्नियात हदीस को अपनी सनद से लाया है। हर मुहद्दिस की सनद अपनी है, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं जाकर सनद मिल जाती है। जहाँ मिलती है सनद इकट्ठी होती है, उसे मरकज़ी रावी कहते हैं। उसके आगे वही एक ही सनद होती है। जिस कौम का, जिस तालिब इल्म का, जिस उस्ताद का तखरीज करना ज़िंदगी का मनहज बन जाता है, वो मुसन्निफ, मुहक्किक और मुहद्दिस बन जाता है। वो सनद की बारीकियाँ, मतन की बारीकियाँ, अबवाब की बारीकियाँ, सनद की इलल, मतन की इलल, माना मफ़हूम की वजाहत, शरह हदीस की वजाहत, फ़िक़हुल मुहद्दिसीन में इन तमाम चीज़ों का कमा हक़्क़ुहु दिरासा कर लेता है। कब करेगा? कब करके? जब तखरीज आती होगी। इल्म हदीस शुरू होता है तखरीज से, ये पहला काम है। जिसको तखरीज नहीं आती, तरीका नहीं आता, तो मैं कहूँ जी लो जी मुस्तदर के हाकम में हदीस लाओ, तो आपको तरीका नहीं आता, कैसे लाएंगे? खजाना है, खजाना। अब माशाल्लाह आपके घर में खजाना हो, बहुत बड़ा खजाना हो, आप कहें बेटे को बेटा खजाना लाओ, उसको चाबी ना दें, चाबी का नंबर ना बताएं, चाबी भी नहीं दे रहे, चाबी का नंबर भी नहीं बता रहे, घर में खजाना है, ये नहीं बताया खजाना है कहाँ, ये नहीं बताया, बताएं। वो 1 महीना ने 1 साल लगा रहे, खजाना ले आएगा? और ले आएगा? नहीं। भाई जब खजाने का तरीका बताएंगे, चाबी नंबर बताएंगे, जगह बताएंगे, फिर जाकर खजाना मिले, वरना मिलेगा नहीं। हदीस एक खजाना है। अइम्मा मुहद्दिसीन ने हक अदा कर दिया खिदमत हदीस का। हर तरह उन्होंने हदीसों की किताबें लिख दी। तो बेटो, भाइयों, बहनों, अब हमें वो तरीका आएगा, किताबों का तारफ होगा, हदीस तलाश करने का तरीका आएगा, मनहज आएगा, फिर जाकर हम हदीस के फ़वाद इकट्ठे कर सकेंगे, इल्म हदीस सीख सकेंगे, वरना नहीं। अच्छा, आपको तखरीज नहीं आती,
मैं आपको सही बुखारी पकड़ा दूं, बेटा इसमें ना फलां हदीस निकालो, और तरीकों का पता होगा तो निकालेंगे ना, तरीकों का पता, तखरीज का पता होगा, काम आसान हो जाएगा, इल्मी हदीस की सैर करना आसान हो जाएगा, सनदें इकट्ठी करना आसान हो जाएगा, तवाबे इकट्ठे करना आसान हो जाएगा, शवाहिद इकट्ठे करना आसान हो जाएगा, सनद पर मतन पर हुक्म लगाना। अच्छा मैं कहूँ जी इस हदीस पर हुक्म लगाओ, चलो आप थोड़ी बहुत कोशिश करके रावियों को देख कर दाएं बाएं तो हुक्म तो कोना को लगा लेंगे, सही नहीं तो गलत ही सही, ऐसे ही होता है ना। लेकिन आपके हुक्म पढ़कर उलमा हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, देखो बड़ा मुहक्किक बना बैठा है, इसने तखरीज तो की नहीं है, हुक्म लगा दिया है। तखरीज है क्या? हुक्म भी हदीस पर लगाना है, पहले तखरीज फिर हुक्म। तखरीज का मतलब समझ लगी आपको? एक हदीस को 20 किताबों से देखना, सनदी फवायद, हदीसी फवायद, मतन के फवायद, अबवाब के फवायद, रावियों के फवायद, रावियों की वजाहत, इजमाल की तफसीर, मुदरज की बास, कलब की बास, इल्लत की बास, उलूम हदीस की बास, जरह तदील की बास, गरीबुल हदीस की बास, ये खजाना है हदीस। तो इस खजाने तक पहुंचने का नाम है तखरीज। ये एक फायदा। दूसरा फायदा क्या है? आपने देखा चंद किताबों के अलावा हदीस की अज्जा की वो किताबें मैंने आपको दिखाई हैं, हवाले दिखाए हैं, हदीसें निकाल के दिखाए हैं, लिखवाए हैं, जो अक्सर किताबें आप जानते नहीं, आप नहीं जानते, भी नहीं जानते, शायद कहते हैं उलमा भी नहीं जानते, चलो कोई जानते भी हैं। अक्सर जब हम मदरसा से फारग होते हैं हम समझ लेते हैं कि हम आलम बारका फारग हो गए। ये फारग तो इस्तिलाह खतरनाक है, नहीं भाई अभी तो इल्म शुरू हुआ है। अच्छा साल आप मेरे पास आ गए, हमारे पास आ गए, हमारे दायरा में, तो साल बाद आप कोई महर बन जाएंगे। ओ भाई जाना, एक साल के अंदर आपको हम कोशिश करेंगे इल्म के दरवाजे थोड़े थोड़े आप पर खुल जाएं। असल तो इल्म साल के बाद शुरू होना है आपका, समझ लगी ना? तखरीज का दूसरा बड़ा फायदा क्या है? किताबों की मार्फत हो जाती है। यार इतना किताबें हदीस पर, ज़हन खुल जाता है, ज़हन खुशी हो जाता है। हमने समझा कुतुबे सित्ता पढ़ लें तो बंदा आलम, अब तो वो भी परेशानी है, मखसूस किताबें हैं फलां से दो से। सुन्ने अरबा में आपने एक भी मुकम्मल नहीं पढ़ी है, लो जी शाह कहते हैं नहीं पढ़ी। मुस्लिम से भी ख़ास अबवाब हैं, बुखारी माशाअल्लाह वो मुकम्मल पढ़ाई जाती है, बुखारी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला शुक्र है। दूसरा बड़ा फ़ायदा मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुतुबे हदीस का वसी पैमाने पर क्या हो जाता है? तारुफ हो जाता है। तो एक आलिम दीन, एक मुहद्दिस, एक मुहक्किक को इन किताबों का तारुफ होगा तो जाकर कोई देखेगा ना, वरना तो कुछ भी नहीं करेगा। मेरी किताब है तखरीज तहकीक सुल ज़वाबित, मेरी किताब है, उसके अंदर तखरीज के फ़ायदे क्या क्या हैं वो मैंने को 15-20 फ़ायदे लिखे हैं, 15-20 फ़ायदे लिखे हैं, तरीके लिखे हैं, हुक्म तफसीलात लिखी हैं, वो आपने मुताला करना है, लिख लो। लाइब्रेरी में है। हाँ इधर भी किताब है, मैं भी आपको दे रहा हूँ। PDF भी वो जो ग्रुप बनाया बेटा सब शुरू को उसमें जमा कर दो है। बहनों से भी गुजारिश है वो भी एक ग्रुप बना लें, व्हाट्सएप ग्रुप, तमाम बहनें, तो मोहतरम जुल्करनैन साहब उनको भी हम ग्रुप में डाल लेते हैं। जो भी हमारी तरफ से कोई किताब कोई सवाल का जवाब आएगा
تو وہ ذوالقرنین صاحب بہنوں کے گروپ میں ڈال دیا کریں گے تاکہ وہ بھی فائدہ لیں۔ مثلاً تخریج والی کتاب ہے، بڑی اچھی ہے، جرح و تعدیل پر ہماری کتابیں ہیں، دیگر علوم حدیث پر، تو وہ PDF میں بھی ہمارے پاس ہیں، مطبوعہ بھی ہیں، جیسے بھی ممکن ہو ہم ان سے فائدہ لیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔